السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرمایا. آئیے میں آپ کے سامنے ایک خاص عنوان قرآن مقدس کے تعلق سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کی فضیلت، قرآن کے نزول کا مقصد بتانے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی میری باتوں کو قبول فرمائے، سماعت کو بھی قبول فرمائے. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے اس رستے کی طرف، اس خدا کی طرف جو زبردست خوبیوں والا ہے. سورہ ابراہیم کی اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا ہے. قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا، اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے. اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ کس اندھیرے کی بات ہو رہی ہے؟ رات کے اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اندھ بھکتی کی اندھیرے سے نکال کر یقین کی روشنی کی طرف لائیں، اندھ وشواس کی اندھیرے سے نکال کر سچائی کی روشنی کی طرف لائیں، بت پرستی کی، بتوں کی عبادت کی اندھیرے سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لائیں، شیطان کے رستوں سے ہٹا کر خدا کے رستوں کی طرف لائیں. آپ انسانوں کو گمراہیوں سے نکال کر ایمان اور عمل کی روشنی کی طرف لائیں. یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. یہ پاکیزہ پیغام قرآن مجید کے نازل ہونے کا صحیح مقصد ہے. اب یہ صاف ستھرا پیغام آنے کے بعد ہدایت، صحیح راستہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہدایت کا طالب ہو، ہدایت حاصل کرنے میں جو ہے محنت و مشقت کرے، جد و جہد کرے، اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اب ہدایت آنے کے بعد اگر کوئی بندہ ضد اور ہٹ درمی میں آ کر، نفس اور خواہشات کی غلامی میں آ کر اگر اس حق بات کو ماننے سے انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے آیت میں آگے ارشاد فرماتا ہے: وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. حق بات کو انکار کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب تیار ہے. قرآن مجید کا نزول، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنا. اب اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہے، جو وضاحت ہے، جو تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طریقے سے، عملی طریقے سے لوگوں کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ ہدایت سے دور رہے، حق بات کو ماننے سے انکار کرے تو اس کے عذاب میں وہ گرفتار ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ ہدایت کی طرف آئے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے ہدایت کے لیے. قرآن مجید کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس لیے کہ اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو عمل بنا لو. قرآن مجید کی تلاوت کا صحیح حق یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑھنے والے اور سننے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے کیا حکم نازل کیا ہے، کیا پیغام نازل کیا ہے. قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. قرآن مجید میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سچے دل اور اچھے من سے ان کاموں کو کرتے جائیں. قرآن مجید میں جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے رک جائے. یہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہے.
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو یہی کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص 10 آیتوں کو یاد کر لیتا اس وقت تک آگے سبق نہیں لیتا تھا جب تک کہ ان 10 آیتوں کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل نہیں کر لیتا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر بے حساب کروڑوں حفاظ کرام ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا جو مفہوم ہے اس سے بھی ناآشنا ہے، اس کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ صرف علماء اکرام کے حد تک جو ہے یہ رہ گیا ہے کہ بس اس کو ترجمہ سے پڑھیں، اس کو مفہوم حاصل کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ جو حفاظ کرام ہیں، جو پورا مکمل قرآن مجید یاد کر چکے ہیں، انہیں چند آیتوں کا مفہوم بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ 10 آیتوں کو یاد کرنے کے بعد جب تک ان کا مفہوم، ان آیتوں کا مفہوم سمجھ نہ لیتے، ان پر عمل نہیں کر لیتے، آگے سبق نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ ان کی آیتوں کو، اس کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اور قرآن مجید کی شان تو بڑی ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید کا مرتبہ و مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ فتنوں سے نکلنے کی چیز، فتنوں سے نکلنے کا راستہ قرآن مجید بتایا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں اور بعد کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے درمیان کے معاملات کا فیصلہ اور حکم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، قرآن مقدس دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جس کسی نے سرکشی میں، ہٹ درمی میں، گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر قرآن مجید کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرے گا، ہدایت ڈھونڈے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد دوسرا آپشن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے ہدایت کی طرف جانے کے لیے۔ قرآن مجید جی ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن مقدس اللہ کی مضبوط رسی ہے، قرآن مقدس حکمت سے بھرپور ذکر ہے، قرآن مجید وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو پڑھنے کے بعد خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، عقلیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں، خواہشوں کو دبانے والی چیز ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ یہ وہی کتاب ہے، علماء اکرام اس کو پڑھنے سے تھکتے نہیں ہیں، جتنا بھی پڑھ لیں اور پڑھنے کو من کرے گا، اس کی انوکھی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہی قرآن ہے جس کو سن کر جنات بھی پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب اور انوکھا قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تسلسل میں 4 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ من قال به صدقہ، جو شخص اس قرآن، اس کتاب کے مطابق کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کتاب پر عمل کیا اس کو بدلہ مل گیا، اجر مل گیا، نیکی مل گئی، ثواب مل گیا، اور جو اس کے مطابق، اس کے موافق فیصلہ کرے گا اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو کوئی اس قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائے گا وہ ہدایت پا گیا۔ یہ شان ہے قرآن مقدس کی، یہ فضیلت ہے قرآن مقدس کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے؟ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا خسارہ سمجھ لیے، سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید صرف دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں قرآن خوانی کرنے کے لیے اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید صرف زیارت میں، 10واں میں، 20واں میں، 40واں میں، شب قدر میں، شب معراج میں، شب برات میں مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہے۔ قرآن مجید مردوں کو بخشوانے کے لیے صرف اسی لیے نہیں آیا، قرآن مجید زندوں کے لیے کامیابی کی راہ کھولنے کے لیے نازل ہوا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے قرآن مقدس۔ اس کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہمیں یاد ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے، جو پیغام ہمیں دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔
وہ پیغام ہمارے لیے زندگی میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ زندگی کا سفر قرآن کے موافق طے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔